دوستو بزرگ عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے میں سورہ نساء کا 14واں رکوع نصف بیان کیا جا چکا، جس میں ایمان والوں کو کئی احکامات جاری کیے گئے، جس طرح سے مسلمان کا کسی مسلمان کو قتل کر دینا عمدن شبہ عمدن یا خطأً، اس کے اوپر کیا ان پر دم واجب ہوگا، حد واجب ہوگی، قصاص ہوگا، اس کی پوری وضاحتیں بیان کی گئیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے متعلق کچھ اصول و ضوابط بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر آگے جو حکم آ رہا ہے وہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کو علماء نے بغور قرآن سے 3 قسم کی ہجرت بیان کی ہے۔ ایک ہجرت ایسی ہوتی ہے جو فرض کے حکم میں ہو، جیسے مکے سے مدینہ کی ہجرت فرض تھی، اس کے بعد تمام ہجرتوں کو فرضیت سے سبکدوش کیا گیا، ختم کیا گیا کہ اب ہجرت فرض نہیں سوائے ان ہجرتوں کے جن کے متعلق وضاحتیں کر دی گئیں حدیث کے اندر، کہ بعض ہجرتیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں سے چھڑوانے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ عمل جو کسی گناہ سے انسان کو دور کرے اور گناہوں کو ترک کرائے، کہ گناہ چھوڑو، کا وہ ہجرت ہے۔ حدیث پاک میں یہ وضاحت آگے مل جائے گی۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس کو اپنا دین اور اپنا اسلام باقی رکھنا بہت مشکل ہو، تو حکم ہے ان کو کہ وہ ہجرت کر لیں، دارالحرب سے دارالامن کی طرف یا دارالاسلام کی طرف، کیونکہ دار 3 ہی قسم کے ہوں گے، ملک 3 قسموں پہ تقسیم ہے۔ یا تو دارالحرب ہوگا جہاں پر مقابلہ ہو سیدھا، یا دارالامن ہو کہ برابر سرابر ہیں، کمپرومائز کر کے رہنا ہے معاہدے کے ساتھ آپس میں، ہماری جان مال محفوظ، آپ کا جان مال محفوظ، ہم آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، کمپرومائز ہے۔ اصول ضوابط بنا دیے گئے، صلح کر لی گئی۔ یا پھر وہ دارالامن کے بعد دارالاسلام، کہ جس کے اندر سوائے اسلام کے کچھ نہیں، تو پھر تو سب کچھ محفوظ ہے انشاءاللہ۔ پھر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، کسی کا مال غصب کرنا جائز نہیں، کہ سب حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ یہ دارالاسلام ہے۔ اب کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں پر دین کی حفاظت نہیں ہو رہی، اسلام پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، اس کو دین پہ عمل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، پابندیاں ہیں، حکم ہے فرضیت کے دائرے میں کہ وہ ہجرت کر لے، کیونکہ مقابلے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو وہ ہجرت کر لے، چھوڑ دے اس جگہ کو۔ اب کوئی شخص چھوڑنا نہ چاہے کہ نہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور گناہوں میں ملوث رہے، وہاں پہ اس جگہ پہ پڑا ہوا، ان کے اعمال، ان کے اطوار، ان کی چیزیں اختیار کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ اسلام پہ عمل کروں گا تو جان کا خطرہ ہے، اور ہجرت کر جاؤں گا تو مال کا خطرہ ہے کہ مال چھوٹ جائے گا۔ اسلام پہ عمل کروں گا تو جان کا خطرہ ہے، اور ہجرت کر جاؤں گا تو مال کا خطرہ ہے کہ میرا کوٹھی، میرا بنگلہ اور میرا دکان، کاروبار، سارا مال، زمین جائیداد یہیں پر ہے، چھوڑوں کیوں؟ اس جگہ پر ٹکا رہے اور برائیوں میں مبتلا رہے جہاں دین کی حفاظت نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر رہنا بھی گناہ، اور ایسے شخص کو اسلام میں قرآن نے ظالم کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ظالم۔ یا تو دین پہ چلو، اور جب دین پہ بالکل چلنے ہی نہیں دیا جا رہا تو ہجرت کر جاؤ، کیونکہ دین اصل ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ نے سارا مال چھوڑ دیا، ساری تجارتیں چھوڑ دیں، کاروبار بھی چھوڑ دیا،
لہٰذا یہاں پر جو آئے تھے ان الذین توفاہم ہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے آ کر، یعنی ان کی روح قبض کرنے آئے، اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ظالم اپنی جانوں پر۔ کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں، یعنی ہم دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو مجبور تھے، گناہوں میں مبتلا رہنا پڑ رہا تھا، صاحب مجبوری ہے، اسلام کو ظاہر کرنا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم مجبور تھے، جبکہ یہ ظالم ہے۔ تو ان کو ظالم کہا قرآن نے، اور یہ اپنے آپ کو ضعیف کہہ رہے ہیں، مستضعفین، ہم کمزور تھے، بے بس تھے، اپنے ملک میں اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ؟ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ کیا فرمایا کہ قالوا الم تکن الارض للہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین واسع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، یہ ہے بات، فتہاجروا فیہا، جو چلے جاتے تم وطن چھوڑ کر، اللہ کی زمین تو کشادہ ہے نا، تمہیں دین پہ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، اسلام کے کسی بھی احکامات پہ چلنے دیا نہیں جا رہا، تو حکم لگتا ہے کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ دارالحرب بنا ہوا ہے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں بچی کہ چلو ٹھیک ہے معاہدہ ہو جائے، کیا ہمارے دین پہ ہم عمل کریں گے؟ ہمیں ہمارے حقوق حاصل ہیں، آپ کو اپنے حقوق حاصل ہیں۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ جب کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تو یہ بنایا گیا تھا ہر شخص کو ان کے دھارمک دینی ادھیکار، یعنی ان کی رعایتیں ان کو دی گئیں اور ان کی رعایتیں ان کو دی گئیں۔ ہم کسی کے دین میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ہاں دین کی تبلیغ ضرور کریں گے، اس کی اجازت ہے کہ جس کا دین مضبوط اور بہتر ہوگا اسے قبول کر لیا جائے گا۔ یہ اصول تھا، مرتب کیا، اور کوئی ایسے علاقے میں ہو جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو تو حکم کیا لگایا؟ ہجرت کر لو، ورنہ ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کہتے ہیں ظالم، ظالم تھا، ایسے گناہ میں کیوں مبتلا تھا کہ جس کی وجہ سے تم نے دین چھوڑ دیا لیکن اپنا ملک چھوڑنا پسند نہیں کیا، ظالم ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے وہ ٹھکانہ جو جہنم کا ہے۔ کیوں؟ دین چھوڑنا گوارا ہے، ملک چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہجرت فرضیت کے حکم میں ہے، ایسا ملک، ایسی زمین چھوڑ دینا کہ جہاں پر دین کی بقا اور دین پر چلنا ناممکن ہو جائے، ہجرت کرو، اور جہاں مضبوطی ہو وہاں مقابلہ کرو۔ کہ دیکھو پہلی ہجرت حبشہ کی کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ کہ بالکل مسلمان اس وقت کمزور تھے، مٹھی بھر تھے، اپنے دین پہ چلنا چاہتے تھے، حکم مل گیا ہجرت کر لو۔ لیکن حبشہ میں بادشاہ نرم دل تھا، وہ چاہتا تھا کہ تم رہو، لیکن جو پیچھے لگے ہیں وہ کہاں چاہیں گے آپ سکون سے رہو۔ ہماری اذان سے تکلیف، ہماری نماز سے تکلیف، ہماری داڑھی ٹوپی سے تکلیف، ہمارے مدارس سے تکلیف، ہماری مساجد سے تکلیف، ہم اپنے دین پر ہیں، ہم کسی چیز میں نہیں جا رہے، ہم کہیں جاتے نہیں، وہ خود مسجدوں کے باہر آ جاتے ہیں۔ بتاؤ مسلمان جاتے ہیں کبھی کہ وہاں غدر مچا رہے ہوں، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے صاحب؟ یہ کبھی کرتے ہوئے نہیں ملے گا آپ کو، کوئی ایک ثبوت پیش کرو۔ لیکن سارا شیطان اور ساری ابلیسیت اس کے مقابلے میں ملے گی دین کی۔ کیوں؟ آپ سوچتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ارے آپ حق پر ہو اس لیے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ حق کا۔ اور جب تک حق کا مقابلہ ہوگا نہیں، باطل ختم ہوگا نہیں۔ آنے دو مقابلے میں، یہی تو حق ہے۔
کہ ہمیشہ برائی اس چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی خاصیت ہوتی ہے، اور ہمیشہ مقابلہ حق کا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، حق غالب آئے گا، الحق یعلو ولا یولی علیہ، حق غالب آ کر رہے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو غالب آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ لیکن شرط ہے حق والے حق پر ہوں، تو پہلی ہجرت اس درجے میں ہے۔ اور جو نہ کرے ہجرت تو وہ ایسا شخص تو ظالم ہے، اور پھر اس کے لیے حکم لگا دیا کہ وہ جہنم میں ہوگا، اور وساعت مصیرہ، بہت برے ٹھکانے پر، سوائے ان کے جو بہت کمزور ہوں، نادار ہوں، کچھ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ آیتیں اس دور کی ترجمانی کر رہی ہیں، اللہ اکبر، بالکل۔ کچھ لوگ ایسے زمانے میں پھنسے نا، بعض علاقوں میں، بعض محلوں میں، بعض گاؤں دیہاتوں میں، کمزور ہیں، الا المستضعفین، سوائے ان کے جو بے بس واقعی مردوں میں، من الرجال والنساء والولدان، اولادوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، لا یستطیعون حیلہ، کوئی حیلہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، اور کوئی ملک راستہ دینے کو تیار بھی نہیں، ولا یہتدون سبیلا، یہ بات، کوئی ملک ان کی معاونت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو راستہ دے دیا جائے، کمزور ہیں۔ جیسے بھی آپ نے کچھ سالوں پہلے سنا ہوگا برما میں میانمار کے مسلمانوں کا، کہاں معاونت کرنے والے کوئی تھے، کمزور تھے وہ اپنے علاقے کے مسلمان، جبکہ محنت کرنے والوں نے ان کو محنت کے راستے دکھائے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم کسی ملک میں اگر سالوں سے رہ رہے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ محنت ہے، سب سے بڑا فریضہ محنت۔ ہم اپنا سب سے بڑا فریضہ تجارت سمجھتے ہیں، میرا بزنس، میری جاب، میری کاروبار، میری گاڑیاں، میرے بینک بیلنس، اور میں اپنا ایک عہدہ اور رتبہ بنا لوں بس اس ملک میں، فقط یہ کہ یہ کہاں کی نیابت ہے؟ کہ نبوت کا مزاج یہ ہے جس جگہ رہو وہاں پر وہ امن کا پیغام جو اسلام نے دیا ہے، دین نے دیا ہے، اس کو عام کر دو اور سب کو تعارف کرا دو کہ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور یہ اس کی اچھائیاں ہیں۔ پھر اس کے باوجود اگر آپ کو کمزور کیا جائے اور کوئی راستہ نہ بچے تو ان کو ظالم نہیں کہا جائے گا، ان کو جہنمی نہیں کہا جائے گا، مجبور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، طاقت نہیں مقابلے کی، تو ایسے لوگ مجبور محض ہیں۔ تو فرما دیا یہاں پہ الا المستضعفین، کہ ایسے لوگ جو بے بس واقعی ہوں، وہ کمزور ہوں، من الرجال مردوں میں، والنساء عورتوں میں، والولدان بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ جانتے ہوں کہیں کا راستہ کہ وہ نکل نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی طرف سے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، سو ایسوں کی امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، اَن یعفو وعنہم، کہ اللہ ان کو معاف بھی کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ تو کھلی طور پر دو باتیں ہیں، ایک ہے دین پر عمل کر رہے ہیں، مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت کمزور ہیں، مقابلے میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایسے لوگ اپنے دین پر عمل کریں آسانی کے ساتھ، لیکن دین میں کمپرومائز نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب نماز چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، اسلامی شعار چھوڑ دو، دین میں کمپرومائز نہیں ہوگا، کہ معاہدے کے ساتھ رہو، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو آپ نے معاہدہ کیا، کیا کیا؟ معاہدہ، سیرت جو پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ کس پر تھا؟ امن پر، کہ اسلام کا پیغام ہی امن کا پیغام ہے، معاہدہ کائے پر تھا؟ امن پر، کہ ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں گے، اپنے دین پر عمل کریں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، کوئی تمہارے مقابلے میں آئے گا ہم تمہارے ساتھ رہیں گے،
یہی بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، تینوں قبیلوں کے ساتھ. اور یہاں تک کہ منافقین مدینہ کھلے نفاق پر کہ معاہدہ ان کے ساتھ. عہد شکنی کہاں کری؟ انہوں نے خود کری. احد کے موقع پر 1000 نکلے، 300 منافق الگ ہو گئے، ساتھ چھوڑ دیا، 700 گئے مقابلے میں. صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ چھوڑا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب حکم لگا دیا کہ اب مقابلہ کر لو، خیبر فتح کر لو.